بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ سب سے پہلے میں تبلیغ مبلغان امام زمانہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا تاکہ میں آپ سامعین کے سامنے چند الفاظ گوش و گزار کر سکوں۔ اذان گرامی 15 رمضان مبارک ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس پر چند عرائض بیان کروں، کیونکہ لوگوں کی طرف سے اس ٹاپک پر بہت سارے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر معاویہ برا تھا تو امام حسن علیہ السلام نے اس کے ساتھ صلح کیوں کی؟ اس جیسے اشکالوں کا جواب دینے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صلح امام حسن علیہ السلام پر روشنی ڈالی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ صلح امام حسن علیہ السلام کیسے وجود میں آئی، اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے۔ اس سے پہلے کہ میں صلح امام حسن علیہ السلام کے اسباب بیان کروں، لفظ صلح پر ایک مختصر سی روشنی ڈالتا چلوں کہ صلح کس کو کہتے ہیں۔ باہمی تصفیہ اور رفع خصومت کرتے ہوئے دو متخاصم گروہ میں نئے سرے سے دوستی، اتحاد، میل و میلاپ اور امن و امان کے معاہدے کو صلح کہتے ہیں۔ عالم طبیعت میں پائیداری کی بنیاد صلح ہے، کیونکہ امن و امان کے قیام سے ہی حق و حقیقت کا بول بالا اور مادی معنوی ترقی ممکن ہوتی ہے، جبکہ صلح کی متضاد یعنی جنگ کی حالت میں ترقی کا راستہ رک جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جنگ اور صلح دونوں کے ذریعے قیام امن کی نہایت اہمیت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح میں پس منظر کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اسباب اور پس منظر بیان کرنے سے پہلے 3 نکات کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ پہلا، بعض لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر صلح کے اس معاہدے کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر بے بنیاد اعتراضات کر کے امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ بزدل ظاہر کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ دوسرا، امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی کے مطالعے سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ پر یہ صلح مسلط کی گئی تھی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ امام کے پاس صلح کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا، اور اگر انہی حالات میں امام حسن علیہ السلام کی جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو صلح ہی کو انتخاب کرتا۔ تیسرا، اس صلح کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش بینی موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور خداوند متعال اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ دونوں قیام کریں یا قیام نہ کریں۔ اب اس صلح کے اسباب کیا تھے، اس کی طرف آتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد عراق کی عوام اور کوفہ میں موجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب نے آغوش رسالت کے تربیت یافتہ امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، جبکہ مصر اور شام میں معاویہ کی حکومت قائم تھی۔ معاویہ نے جس طرح امام علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور حکومت علوی کے خلاف استعمال کیے گئے تمام حربوں کو امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جاری رکھا، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے پدر بزرگوار کی مانند دانش مندانہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اسلام کے وسیع تر مفادات کی خاطر صلح کا راستہ اختیار کیا۔ پہلی علت جو صلح کا سبب بنی وہ تھی سستی۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان کے بعد اہل عراق، خاص طور پر اہل کوفہ والوں میں مزید جنگ کا جذبہ اور حوصلہ نہ تھا، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام بھی ان سے نا امید ہو چکے تھے۔ اور جب کوفہ کی جانب شام کے لشکر کی خبر امام حسن علیہ السلام کو ملی تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا، جس کے اختتام پر بھی لوگوں کے اندر بیداری نہیں آئی۔ امام کے بعد جب آپ کے متعدد باوفا ساتھیوں نے ان کی غیرت کو للکارا تو محدود تعداد میں کچھ لوگ تیار ہوئے، جنہیں کوفہ کے قریب نخیلہ نامی چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری علت جو صلح کا سبب بنی وہ تھی متضاد طرز تفکر کے حامل لوگ۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں امام علی علیہ السلام کے شیعہ، خوارج، فرصت طلب افراد، قبائلی تعصب اور شک و تردید میں مبتلا سبھی لوگ شامل تھے۔ تیسری علت جو صلح کا سبب بنی وہ تھی بے وفا ساتھیوں کا ہونا۔ امام کے لشکر میں شامل فرصت طلب افراد نے اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر امام سے خیانت کی اور معاویہ کو اپنی حمایت پر مشتمل خطوط لکھے اور اسے یقین دلایا کہ جیسے ہی وہ عراق آئے گا یہ لوگ امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ چوتھی علت جو صلح کا سبب بنی وہ تھی خائن سپہ سالار کا وجود میں آنا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کو 12,000 سپاہیوں کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کیا،
اور حکم دیا کہ جہاں دشمن فوج سے سامنا ہو تو ان کی پیش قدمی کو روکیں، لیکن عبید اللہ نے رات کی تاریکی میں 10 لاکھ درہم کے عوض امام سے خیانت کی اور دشمن سے جا ملا، اور اسی طرح سپہ سالار کی خیانت سے لشکر کے جذبات مجروح ہو گئے۔ پانچویں علت جو صلح کا سبب بنی وہ تھی فریب کاری۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں باقی سپہ سالاروں کی خیانت پر مبنی افواہیں پھیلا دیں، اور اسی طرح جب مدائن میں دشمن فوج کے امام سے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے واپسی پر لوگوں میں خود امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی افواہیں پھیلا دیں، جس کے نتیجے میں امام کے لشکر کے غیر سنجیدہ افراد نے آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ چھٹی اور سب سے مہم علت جو صلح کا سبب بنی وہ تھی امام حسن علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ۔ امام حسن علیہ السلام جب مدائن سے سابات کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں خوارج نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے زخم کی شدت کے باعث آپ کو دوبارہ مدائن منتقل کر دیا گیا، اور معاویہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیاسی صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور امام کی باقی ماندہ فوج بھی بکھر گئی۔ اب اگر امام جنگ کا ارادہ کرتے تو اس جنگ میں امام کے تمام مخلص ساتھی شہید کر دیے جاتے، لہٰذا آپ کو مجبوراً معاویہ کے ساتھ صلح کرنا پڑی۔ پس ان اسباب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ اختیاری طور پر صلح نہیں کی ہے۔ ہاں عزیزان، آج کل جو یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاویہ اگر برا ہوتا تو امام حسن علیہ السلام اس کے ساتھ صلح کیوں کرتا، تو میں ان کو یہ جملہ کہوں گا کہ یا آپ لوگوں نے صحیح سے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا یا حقیقت کو لوگوں سے چھپاتے ہو۔ اگر امام حسن علیہ السلام کو صلح پر مجبور نہ کیا جاتا تو معاویہ اس چیز کے لائق نہیں تھا کہ اس امام سے صلح کرے جو آغوش رسالت میں تربیت یافتہ ہوا ہو۔ کہاں ہندا جگر خار کا بیٹا اور کہاں زہرائے مرضیہ سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا۔ اصلاً امام حسن علیہ السلام کا اس بد کردار گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اہل بیت رسول کو سمجھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔